کہ آپ کا تعلق بھارت سے ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ بھارت میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کس خاندان سے تعلق ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ لوگوں کو تو رنگ چڑھ جاتا ہے جب وہ دوسرے دیش جاتے ہیں، تو یہاں آنے کے بعد اپنے مادر علمی سے کس حد تک جڑے رہے؟ آپ 2004 میں آئے، 2001 میں ایک 9/11 کا واقعہ ہو چکا، تو اسی حلیے کے ساتھ آئے تھے کہ یا کلین شیپ ہو کے آئے تھے؟ یہ جو سرجیکل اسٹرائک کا ٹاپک ہے اور یہ پروگرام، پہلے تو میں نام پوچھوں گا۔ سرجیکل اسٹرائک تو بیسیکلی بھارت عموماً پاکستان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے، تو آپ نے یہ نام اسی نسبت سے شروع کیا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فاضل اور مفتی سعید پالن پوری صاحب کے شاگرد ہونے کی نسبت سے آپ جب ویڈیو پر آئے، اساتذہ نے ڈانٹا نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ مذہب بیزاری کی طرف جاتے ہیں اور پھر مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ اس سے پہلے تو یعنی یہ ٹرینڈ صرف ہم نے دیکھا کہ روس اور ان ریاستوں میں ہوتا تھا کہ لوگ مذہب بیزار ہوتے تھے، تو حالانکہ مولویوں کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ مولوی کسی کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنی ہی کہتا ہے اور جذبات میں آ جاتا ہے اور شدت پسند ہے اور بنیاد پسند ہے، تو آپ کے اندر شدت پسندی، بنیاد پسندی اور یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ کہاں سے آپ نے نیوٹرلائز کروائی؟ یہ جو اسپیسیفک ٹاپک ہے، اگر ہم ایتھیزم کی بات کریں، اس میں کوئی آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی جس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں یا جن کو آپ پڑھ کے جن سے آپ انسپائر ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز؟ وہ سب پاکستان آنے کا دل کرتا ہے، میں جب کوئی انڈین کوئی ملتے ہیں میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم پوری دنیا سے علماء کرام اور علمی شخصیات کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل مدرس حرم مولانا شیخ مکی الحجازی، مولانا سمیع الحق شہید اور اس طرح سے بہت سارے بڑے حضرات کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ان کا تفصیلی انٹرویو میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بھارت سے ہے، لیکن اس وقت وہ امریکہ سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک رائٹر ہونے کے ساتھ آپ ایک اسپیکر بھی ہیں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر اپنے ایک خاص ٹاک شو سرجیکل اسٹرائکس کے نام سے ایک ٹاک شو کے میزبان ہیں جو انتہائی مشہور اور مقبول ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے اور آپ کے فیس بک پیج کے حساب سے تقریباً 2 ملین کے قریب آپ کی فالوئنگ ہے۔ آپ اپنے مخصوص انداز کلام کی وجہ سے اور مخصوص موضوعات کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں میل دور بیٹھے ہم پاکستان میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کے حالات زندگی اور ان کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مولانا کا شکریہ ادا کروں گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت نکالنے کے لیے، باوجود اس کے کہ پاکستان اور یو ایس کے ٹائم کا بہت ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل رہتے ہیں۔ بہت آپ کا شکریہ، مہربانی۔ بارک اللہ۔ وہ سب سے پہلے اس پروگرام کا جو پہلا سیشن ہے، ہمارا سیشن ہے، وہ بیسیکلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم جو شخصیات تشریف لاتی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو سنتے ہیں، تو کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ شاید آپ کے بیک گراؤنڈ کے متعلق نہ جانتے ہوں، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا۔ ہم 1 to 1 چلیں گے کہ آپ کا تعلق بھارت سے ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ بھارت میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کس خاندان سے تعلق ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق انڈیا میں، جو میرے خیال سے ایک بڑی تعداد انڈیا میں جس شہر کے تعلق سے سب سے زیادہ عقیدت رکھتی ہے وہ ہے دیوبند۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس شہر کے تعلق سے عقیدت رکھتی ہے، تو میں وہیں پیدا ہوا، اور ہم لوگوں کا جو خاندان ہے ننیحال خصوصاً، وہ صدیوں سے وہاں آباد ہے، اور ددیحال بھی تقریباً 150 پونے 200 سال سے وہاں پر آباد ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ننیحال ہے یہ عثمانی خاندان ہے،
اور حضرت شیخ الہند کا بھی خاندان یہی ہے، اور علامہ شبیر عثمانی وغیرہ یہ سب حضرات اسی خاندان سے، اوپر جا کر یہ شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ددیحال جو ہے وہ ہماری شیرکوٹ ضلع بجنور سے ہجرت کر کے آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے دیوبند آئی تھی، تو اس خاندان سے الحمدللہ میرا تعلق ہے۔ صحیح۔ اور وہ سب آپ کی جو پیدائش ہے یہ کس سن کی ہے؟ میں 1982 میں جو 1982 جی۔ کی، ٹو ینگ ماشاء اللہ۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کیا حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے، دیوبند میں پیدا ہونے کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم بھی دارالعلوم دیوبند میں ہی ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ شروع کے تو اسباق ظاہر ہے گھر پہ ہی کہیں ہوئے ہوں گے، اب اس کا جو کم سنی میں بے شعوری میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جی۔ حفظ میرا کچھ حصہ مدرسے میں ہوا، اور اکثر حصہ میرا گھر پر ہوا اپنے والدین کے پاس، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر غالباً پہلا سال ایسا ہوا کہ دارالعلوم کے ایک معین مدرس تھے، وہ گھر پر آ کر پڑھایا کرتے تھے، پھر میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گیا، تو اس طریقے صحیح۔ سے دورہ حدیث تک میں نے وہیں پڑھا، پھر 1 سال عربی ادب کا، 1 سال افتاء کا کیا، یہ سب تعلیم میری دیوبند میں ہوئی ہے۔ جی بہتر۔ تو یعنی آپ نے حفظ بھی دارالعلوم دیوبند سے کیا، اور آپ نے جو ابتدائی کتب بھی پڑھی وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھی؟ نہیں، حفظ کا کچھ حصہ میں نے مدرسے میں کیا، باقی میں نے تکمیل گھر پر کی ہے حفظ کی۔ بہتر۔ تو جی۔ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس سے ظاہر ایک روحانی نسبت ہم سب کو بھی ہے، اور وہاں پر رہنے والوں کے لیے تو ماشاءاللہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو عملی زندگی کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کوئی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی کیا، یا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں، اس کا اصل میں میرے ساتھ ایک الحمدللہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہوئی کہ میری ننیحال میں میرے نانا امریکہ موو ہو گئے تھے 1983 میں آئی بلیو، اور صحیح۔ میں جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے ہم لوگوں کا ہر سال یہاں شکاگو میں آنا جانا ہوتا تھا، تو جی۔ آنے جانے کی وجہ سے اور کم عمر تھی، تو یہاں جو بچے تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تو تھوڑا سا انگریزی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی، اور اس کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ پھر یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد، افتاء وغیرہ مکمل کرنے کے بعد، میں پھر امریکہ آ گیا، یہاں آ کر میں نے کالج میں بھی پڑھا، اور ساتھ میں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹرز بھی کیا۔ تو اس کے بعد تقریباً 2005 تک میں یہاں رہا، 2 سال۔ اس کے بعد پھر میں 2006 میں ملیشیا چلا گیا، وہاں میں نے پی ایچ ڈی کی حدیث میں، جو میں نے تقریباً 2011-12 کے قریب مکمل کی ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر آپ تشریف لائے امریکہ، اور یہاں پر آپ نے اپنی دوسری تعلیم حاصل کی۔ لوگوں کو تو رنگ چڑھ جاتا ہے جب وہ دوسرے دیش جاتے ہیں، اور وہ تو حلیہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ باقی اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد اپنے مادر علمی سے کس حد تک جڑے رہے، اور جو ہمیں ابھی ماشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ کا ماشاءاللہ اتنا انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، یہ اس طرف کیسے آنا ہوا، اور کیا یہ جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ جہاں تک رنگ کی بات ہے تو یہ تو اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور بعض چیزیں تحدیث نعمت کے طور پر شیئر بھی کر دینی چاہیے۔ جی۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور جی۔ اس وقت میں نے دارالعلوم میں غالباً میں افتاء کے سال میں تھا، تو میں نے حضرت سے مشورتاً یہ عرض کیا کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، جامعہ صحیح۔ ازہر، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر لوگ تھوڑا سا ان کا رنگ بدل جاتا ہے، جی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، تم جاؤ، تمہارے اوپر ہمیں اعتماد ہے۔ صحیح۔ تو یہ بات حضرت نے کہی، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں کہی، لیکن یہ جملہ ایسا پیوست ہو گیا کہ میں جہاں گیا میں نے یہ جملہ میرے ساتھ چلتا رہا کہ حضرت نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اب یہ نہ صحیح۔ ہو کہ کہیں حضرت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائے۔ تو بعض مرتبہ اکابر اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں جو چھوٹوں کے لیے تربیت کا سامان ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو مصعب، یہ جو اس طرف ہم آپ کے سوشل میڈیا والی اس سائٹ پہ بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے مجھے ایک کویسچن جو شاید میں پہلے مس کر گیا، کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے دوران ایک مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے
फैज़ हासिल किया? दारुल में यूं तो सभी एक से बढ़कर एक हैं साहिब फजल कमाल। चंद के नाम जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ उनमें एक तो हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमहुल्लाह हैं, दूसरे मेरे उस्ताद हैं हज़रत मौलाना नियामतुल्लाह आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, और गालिबन इस वक्त शायद देवबंद में सबसे सीनियर उम्र के एतबार से भी और इल्म के एतबार से भी वही हैं। और उनकी मजलिसों में कई मरतबा गया, उनके दुरूस में पाबंदी से हाज़िरी। इसके अलावा और भी बहुत से असातिज़ा हैं कि जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। सही। तो अमेरिका आने के बाद जो आपने तालीम हासिल की, उसके बाद आपने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ गुज़ारना स्टार्ट की, क्या उसके लिए किया? कोई जॉब आपने स्टार्ट की है यहाँ पे या क्या आपका था? मैं जब यहाँ आया 2004 की बात है, जनवरी, तो उस वक़्त तो मकसद ये था सॉरी, कि आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप 2004 में आए, 2001 में एक 9/11 का वाक़या हो चुका, तो इसी हुलिये के साथ आए थे कि या क्लीन शेव होके आए थे? इसी हुलिये के साथ आया था, और सही, इत्तेफ़ाक की बात ये है कि बाज़ रिश्तेदारों की तरफ से ये इसरार था कि हुलिया बदल लिया जाए, अच्छा, कम से कम एयरपोर्ट पर। सही, तो मैंने रेज़िस्ट किया और मैंने कहा कि ये तो मुमकिन है कि मैं ना जाऊँ, लेकिन हुलिया बदलना मुमकिन नहीं है। बल्कि सही, फिर मैंने एक यानी वैसे ही बहाना भी किया। मैंने कहा अगर मैं हुलिया बदलूँगा तो ज़्यादा सस्पिशियस लगेगा तो इसलिए सही, इसी हुलिये में रहना चाहिए। तो बहरहाल बिल्कुल वो सही, एक बहाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुलिया नहीं बदला और इसी तरीके से आए। हालाँकि मैं जिस साल 9/11 हुआ है उसके जी, 3 महीने के बाद आया हूँ यहाँ पर, चूँकि हर साल आना सही, होता था। सही, तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं जब यहाँ आया 2004 में, तो हमारे यहाँ नाना का मदरसा है, माहद तालीमुल इस्लाम, जहाँ दौरे तक की तालीम है। तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके आया था, तो उन्होंने मदरसे में पढ़ाने का मौका फ़राहम किया, तो उस वक़्त मैंने साथ में तदरीस भी शुरू की। थोड़ी बहुत सही, मैं अंग्रेज़ी पहले से जानता था, यहाँ ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे पढ़ाकर जितनी अंग्रेज़ी आई है, वो पढ़कर नहीं आई है। सही, तो जो हमारी दरस निज़ामी की किताबें हैं, तो उस वक़्त मैंने पढ़ाना शुरू की थी 2004 में, और जी, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक मैं उस सिलसिले से वाबस्ता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक। तो मुसब ये आपने ये मदरसे का ज़िक्र किया जो जहाँ पे आपने पढ़ाया, ये कहाँ पे वाक़या है और किसने कायम किया ये? ये शिकागो में वाक़ है, और जी, ये मेरे नाना हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल्ला सलीम साहब, वो इसके बानी हैं। उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद में शेखुल हदीस थे, और दारुल उलूम देवबंद में जो तक़सीम हुई है वक़्फ़ और दारुल उलूम की, उससे पहले वो दारुल उलूम देवबंद में सीनियर उस्ताद थे, सही मुस्लिम पढ़ाया करते थे। तो ये जब तक़सीम हुई तो हमारे नाना यहाँ शिकागो में तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने फिर ये मदरसा कायम किया 1989 में, तब से ये माशाअल्लाह चल रहा है। तो इस मदरसे में मुसब अभी भी आप पढ़ा रहे हैं या आपकी कोई ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं जी इस हाँ, मदरसे में? मैं इस मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और कितनी तादाद है और कहाँ तक तालीम दी जा रही है इस मदरसे में? मदरसे में दौरा तक तालीम है, और हिफ्ज़ की तालीम भी है, स्कूल की तालीम भी है, और तलबा और तालिबात दोनों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये माशाअल्लाह एक अच्छे खासे बड़े कैंपस में ये कायम है। सही। तो वो सब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का टॉपिक है और ये प्रोग्राम, पहले तो मैं नाम पूछूँगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो बेसिकली भारत अमूमन पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो आपने ये नाम उसी निस्बत से शुरू किया या इसकी कोई और वजह थी? नहीं, वजह तस्मिया तो आपने बता दी है, बिल्कुल सही बताई है सही, कि बाज़ मर्तबा जब फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, तो फिर असली करनी पड़ती हैं। तो सही, इसलिए इससे मुतासिर होकर मैंने ये नाम रखा, और उसकी वजह ये हुई थी कि एक पाकिस्तानी नजाद सिमाई मुल्हिद है, जिसका नाम सिमाई एथिस्ट, मैं इसलिए कहूँगा कि वो कभी अपने आप को एथिस्ट कहता, कभी नहीं। तारिक फ़तह। तो जी, वो कनाडा में मुकीम है, लेकिन उसका इंडिया में इन्फ्लुएंस ठीक-ठाक है, और उसकी वजह ये है कि इंडिया में एक ट्रेंड है, खुसूसन जब से मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, कि जब जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है, वो मुसलमान नामों वाला है या गैर मुस्लिम है, तो उसकी पॉपुलैरिटी तय है। तो इस सही, शख्स ने जब इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया ट्विटर पर, अपनी वीडियोज़ में, तो इंडियन मीडिया में उसको खूब जगह मिली और उसको बुलाया गया। जी, उस वक़्त ये मसला चल रहा था ट्रिपल तलाक का, ये बात मैं कर रहा हूँ आप से 2017 की, तो ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था, ऊपर से तारिक फ़तह की हर्ज़-असराइयाँ चल रही थी, तो फिर ये ज़हन में आया कि इसको उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जवाब देना ज़रूरी है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर ये इन शोज़ का आगाज़ हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के, और फिर दीगर मौज़ूआत भी आते चले गए।
تو مصعب کیسا لگا دارالعلوم دیوبند سے؟ تو ابھی تک ہم جو فتاوے یا سوالات کے جوابات دیکھ رہے ہیں اس میں تو عموماً تصویر کی اور اسی طرح ویڈیو کی حرمت اور یہ ہے، یعنی کہ اگر آپ ہند و پاک کی بات کریں تو پاکستان میں تو تقریباً 99% اس وقت جو مدارس ہیں وہ ویڈیو کو اس حد تک جائز کہتے ہیں، ضروریات کی حد تک۔ دارالعلوم کراچی کے جو فتویٰ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس کے بعد لیکن دارالعلوم دیوبند میں ابھی تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ ابھی نہیں ہے، بہت کم ہے ویڈیو کا اس طرح سے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فاضل اور مفتی سعید پالن پوری صاحب کے شاگرد ہونے کی نسبت سے آپ جب ویڈیو پر آئے، پہلے تو میں اس بات پہ تو بعد میں آؤں گا، تو جب آپ آئے تو آپ پہلے بات ہے خود آپ کو اطمینان قلب کیسے ہوا، اور دوسرا اساتذہ نے ڈانٹا نہیں؟ نہیں، ابھی تک کسی بھی استاد کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کرٹیسزم مجھے موصول نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں صحیح ہے کہ اساتذہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، صحیح مفتی صاحب رحمہ اللہ اس سے واقف تھے، اور میں یعنی سرجیکل اسٹرائک سے پہلے ایک اور ادارہ میں نے قائم کیا تھا۔ سرجیکل اسٹرائک تو ایک ویسے ہی شو ہے آن لائن، لیکن ایک باضابطہ ادارہ 2009 میں دارالعلوم آن لائن کے نام سے میں نے قائم کیا تھا، جہاں میں درس نظامی آن لائن پڑھاتا ہوں گزشتہ یعنی 11 سال سے۔ یہاں بھی انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ اس سے واقف تھے، صحیح اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ویڈیوز کے ذریعے تعلیم ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کا ایک موقف ہوتا ہے، اور وہ اس جی موقف کے اوپر بہت سختی سے جمتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا جو موقف تھا وہ ان کی نظر میں بالکل درست تھا، اور اس پر وہ آخر تک سختی سے جمے ہوئے تھے، اور اس کے جی لیے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی وہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے ہی بہت سے اساتذہ وہ اس فتوے پر عملاً غالباً اس سے متفق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیوبند صرف دارالعلوم دیوبند کا نام تو نہیں ہے۔ جی دیوبند دارالعلوم دیوبند میں بھی بستا ہے، تو وہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں بھی ہے، اور کراچی میں بھی ہے، اور لاہور میں بھی ہے، اور پوری دنیا میں ہے، جہاں جی جہاں اس منہج سے وابستہ علماء ہیں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ، اور حضرت مفتی صاحب رفیع عثمانی، اور دیگر جو اکابر ہیں پاکستان کے، انہوں جی نے نہ صرف یہ کہ عملی اعتبار سے اس سے اختلاف کیا، بلکہ علمی اعتبار سے بھی فتاوی صادر ہوئے، اور جب یہ بات ہو گئی کہ دو الگ الگ نظریات ہیں تو کسی ایک نظریے پر عمل کرنا، بہرحال فتوے پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو مصعب یہ جو آپ نے پھر پروگرام یعنی آپ کا جو سوشل میڈیا پر اپیرنس تھی وہ اس سرجیکل اسٹرائک پروگرام سے ہی تھی، یا اس سے پہلے بھی کچھ آپ کرتے نہیں، رہے؟ پہلے سے لکھتا آ رہا تھا مختلف موضوعات پر، اچھا، ویڈیوز تو میں نے نہیں بنائی تھی۔ صحیح البتہ یہ تھا کہ میں مختلف موضوعات پر لکھتا تھا، جو بھی کرنٹ ٹاپکس ہوتے تھے، حالات حاضرہ ہوں یا ارتداد سے ریلیٹڈ مسائل ہوں۔ کچھ میرے خیال سے تفسیر کا ایک سلسلہ تھا، میں نے صحیح آخری جز کی تفسیر مکمل کی ہے فیس بک لائیو کے ذریعے۔ تو یہ سب سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، اس کے بعد پھر 2017 سے سرجیکل اسٹرائک کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح۔ تو مصعب آپ کی کوئی غالباً کتاب بھی ہے، اس کا تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ میں کچھ پڑھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ ماشاءاللہ کافی فیمس کتاب ہے۔ جی، میں افتاح کے سال میں تھا جس سال میں نے یہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے گلوبلائزیشن اور اسلام۔ صحیح پاکستان میں کراچی سے چھپی ہے، دیوبند سے چھپی ہے، اور الحمدللہ اس کے کافی ایڈیشنز نکلے ہیں۔ صحیح تو یہ اس وقت لکھی تھی میں نے۔ اس کے بعد 2014 میں دو کتابیں آئی ہیں، ایک تاریخ تجدید دین، اور دوسری کتاب ہے سہل لسانی لغت ہے، جس کا نام ہے القاموس العصری۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور مصعب یہ پھر جو سرجیکل اسٹرائک کا آپ نے عنوان شروع کیا، جس میں آپ نے بتایا طارق فتح اور ان لوگوں کے، تو اس میں رسپانس کیسا تھا؟ کیونکہ دیکھیں وہ تو ایک نیشنل میڈیا پر ہوتے تھے، اور انڈیا میں تو نیوز چینلز کی بھرمار ہے، اور جی، بہت نیوز چینلز ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں ان کی ویورشپ ہے۔ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا پر یہ پروگرام، اس میں آپ کو کتنی پذیرائی ملی؟ لوگوں کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ نہیں ہے کہ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی ریچ لمیٹڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ریچ بالکل نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص میڈیا پر آ کر مثلا 1 کروڑ لوگوں تک پہنچتا ہے، جی تو سوشل میڈیا پر یہ ممکن ہے کہ وہ 20-25 لاکھ 30 لاکھ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکے، یہ ممکن ہے۔ تو جی تقریباً یہی ریشیو رہا، خصوصاً طارق فتح کے خلاف جو ویڈیوز بنی اور اس کو جو رسپانس دیا گیا، اس میں یہی ریشیو رہا کہ بہت آسانی کے ساتھ ویڈیوز 10-20 لاکھ لوگوں تک پہنچی، اور کچھ ویڈیوز جو ارتداد کے حوالے سے شارٹ ویڈیوز ہیں وہ تو کئی کروڑ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو مصعب یعنی آپ نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ بیسیکلی یہ طارق فتح صاحب، اور یہ ان کے ایک
پولیٹکس ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو انڈیا میں تھی، اسلام اورینٹڈ تھی، خالصتاً پولیٹکس تو نہیں تھی، اسلام کے اوپر جو حملہ تھا، اس کا رخ بعد میں ہم نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا، اور ماشاءاللہ اس سے اور زیادہ لوگوں کا رسپانس آیا جب آپ نے یہ ملحدین کے خلاف اور ایتھیسزم کے خلاف بات کرنا شروع کی. یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ اس اصل میں رخ کی طرف آئے؟ حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں پاکستان میں کہ یہ سب سے زیادہ خشک ترین موضوعات ہیں، جی لیکن جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ ان موضوعات پر لوگوں کی ویورشپ اور لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ ہے. جی اصل میں اسٹارٹ تو ہوا ہے ٹرپل طلاق والے مسئلے سے، اور اس میں جی میڈیا کے ذریعے اسلام پر صرف ٹرپل طلاق کے حوالے سے حملے نہیں کیے گئے، جی بلکہ اوور آل جو اسلامی تعلیمات تھیں اس پر اٹیک کیا گیا. تو جو سرجیکل اسٹرائک کی جو ابتدائی قسطیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام کا جو سول لا ہے اس کو جی ڈیفینڈ کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر طارق فتح کا مسئلہ شروع ہوا، تو اس نے بھی چونکہ اسلامک شریعت کے اوپر حملہ جی کیا تھا تو اسی لیے اسی کے حوالے سے جواب دیے گئے. ملحدوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ وہ بھی شریعت کے اوپر اور سیرت کے اوپر اور دیگر جو اسلام کے پہلو ہیں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی یعنی تھوڑا بہت شفٹ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن شروع سے لے کر یہ آخر تک اپنے ہی موضوع پر رہا. یعنی میں نے جی کبھی بھی پیور پولیٹیکل مسئلے کو اختیار نہیں کیا. مثلا انڈیا میں شاید 2017 یا 18 کی بات ہے جب نوٹ بندی کا مسئلہ ہوا تھا، ڈی مانیٹائزیشن ہوا تھا، بڑا عالمی طور پر مشہور ہوا. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس موضوع کے اوپر بھی سرجیکل اسٹرائک کریں. تو میں نے کہا یہ پیور پولیٹیکل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. ہمارے شو کی تھیم یہ ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اسلام یا ملت سے تعلق ہونا چاہیے، تبھی میں اس مسئلے کو کا انتخاب کروں گا. بالکل ٹھیک. تو اب میرا یہ بیسکلی دین کی بات جی کی، جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک یعنی خشک سا موضوع ہے، جی لیکن آپ کو رسپانس دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اور جی خصوصاً دو ملکوں میں یہ اردو اسپیکنگ جہاں پر لوگ ہیں ان میں سے پاکستان سر فہرست ہے، اور اسی طریقے سے یعنی ہمارے بر صغیر میں بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر ہے کہ جہاں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ چلا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. اور اب پھر انڈیا میں بھی یہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور دنیا بھر میں تو ہے ہی. تو یعنی الحاد کے پھیلنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ میڈیا نہیں ہے بلکہ وہ سوشل میڈیا ہے. اس لیے صحیح. ضروری ہے کہ الحاد کا مقابلہ بھی سوشل میڈیا پر ہی کیا جائے. بالکل صحیح. تو میں ایک اس میں ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ مذہب بیزاری کی طرف جاتے ہیں اور پھر مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ اس سے پہلے تو یعنی یہ ٹرینڈ صرف ہم نے دیکھا کہ روس اور ان ریاستوں میں ہوتا تھا کہ لوگ مذہب بیزار ہوتے تھے، لیکن آپ جس طرح سے آپ نے عرض کیا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جہاں اسلام ہی اسلام ہے ہر طرف، وہاں پر بھی کچھ لوگ اس طرح کے اٹھ رہے ہیں. تو آپ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس مذہب سے بیزار ہو کر بالکل مذہب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مذہب سے بیزاری کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو کامن ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ انسان جو مذہبی پابندیوں میں جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کو سخت معلوم ہوتی ہیں، وہ جی اپنے اس جرم کو ہوں چھپانے کے لیے الحاد کا راستہ اختیار کرتا ہے. چونکہ اگر وہ مذہبی رہے گا اور اس کے جی بعد مذہب کی پابندی کو اختیار نہیں کرے گا تو ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ رہے گی، احساس جرم رہے گا. تو اس جی احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے انسان الحاد کا راستہ اختیار کرتا ہے. 90% کیسز یہی ہیں. یعنی صحیح. الحاد میں مخلص آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے، مخلص ہوں ملیں گے. اور باقی جو 10% ہے یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو جج کرتے ہیں. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے مسلم معاشروں میں چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، روایت پسند طبقہ ہو یا غیر روایتی طبقہ ہو، بہت سی خرابیاں ہیں. انسان ہے تو انسان میں خرابی ہوگی ہی، لیکن ان کو دیکھ کر اگر اسلام کو جج کیا جائے اور اسلام کو ترک کر دیا جائے تو یہ اپنا ہی نقصان ہے. تو کم سے کم 10 سے 15% ملحدین آپ کو ایسے ملیں گے جو ان واقعات سے متاثر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو وہ سب ہم نے ایک اور عجیب چیز آپ کے ان ویڈیوز میں وہ دیکھی. ابھی حال ہی میں نے کچھ ویڈیوز اس طرح کی ملحدین کی دیکھی جس میں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، لیکن دوسری طرف جو ڈیبیٹ کرنے والے مسلمان اسکالرز یا جو ہوتے ہیں وہ ان کے لہجے میں سختی اور غصہ اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کے ساتھ، چاہے وہ جیسی بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، آپ بالکل پرسکون ہو کے اس کی پوری گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کا بڑے دھیمے انداز سے جواب دیتے ہیں. تو حالانکہ مولویوں کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ مولوی کسی کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنی ہی کہتا ہے اور جذبات میں آ جاتا ہے اور شدت پسند ہے اور بنیاد پسند ہے.
تو آپ کے اندر شدت پسندی، بنیاد پسندی اور یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ کہاں سے آپ نے نیوٹرلائز کروائی ہیں؟ بنیاد پسندی تو ہونا بہت ضروری ہے، صحیح، اور میں نے اسی لیے کہا کہ ملحد مخلص اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ صحیح، ریئیکشن ہوتا ہے اس کا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اکثر و بیشتر. تو ٹھیک، بنیاد پسندی بے انتہا ضروری عنصر ہے، اور اس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح، رہی بات دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ لہجے میں جو سختی ہے وہ کیوں نہیں ہے، اس کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے، چونکہ بہت سی چیزیں فطری ہوتی ہیں. صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر صحیح، بعض چیزیں اختیار کرنا ہو تو کسی دوسرے موقع پر پھر وہ نظر آ جاتا ہے کہ بھائی اب یہ واقعی اپنی اپنی اصل والی ٹون میں آ گئے ہیں. جی، جی، یعنی ایسا الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوا جہاں تک کہ میں جانتا ہوں. تو میرا جو لہجہ ہے وہ اسی طریقے سے کنسسٹنٹ رہتا ہے تمام لوگوں کے ساتھ. بالکل صحیح. تو مصعب، یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ اور اس ٹاپکس پہ ساتھ، ماشاءاللہ یہ آپ کا علم ہے. آپ یہ جو اسپیسیفک ٹاپک ہے، اگر ہم ایتھیزم کی بات کریں، اس میں کوئی آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی جس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں یا جن کو آپ پڑھ کے جن سے آپ انسپائر ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز؟ جی ہاں بالکل. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس میدان میں سب سے زیادہ انسپائر کیا ہے. ان صحیح، کی کتابیں حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ابھی ہوں، بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ 2012 یا 13 کا واقعہ ہے. میں اپنے یہاں امریکہ میں مدرسے میں اپنے طلباء کو شرح عقائد پڑھا رہا تھا، صحیح، اور انہوں نے کچھ اعتراضات کیے. چونکہ یہ طلباء اسکول سے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے عالم کورس شروع کیا تھا، تو اسکول کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے سائنسی مضامین پڑھ کر آئے تھے. تو انہوں نے کچھ اعتراضات کیے جن کا جواب میرے لیے مشکل تھا اس وقت. تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کرنی شروع کی، اور مجھے لگا کہ اس میدان میں مزید مطالعے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے صحیح، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کچھ پڑھنی شروع کی. ان میں سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی اس کا نام ہے انتصار الاسلام. تو میں نے اس کتاب کو پڑھا اور الحمدللہ سمجھ میں بھی آ گئی. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ طلباء کو وہ کتاب پڑھا دی جائے شرح العقائد کو روک کر. تو انتصار صحیح، الاسلام پڑھائی، اور تمام طلباء اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور ان کو ایسا کوئی اعتراض اس میں نہیں لگا. یعنی وہ فلسفیانہ اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی بہت مضبوط کتاب تھی. تو پھر صحیح، مجھے وہاں سے لگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو اس سے پھر اس راستے پر نکل پڑے. یہ اس لیے ان کی جو شخصیت ہے وہ سب سے زیادہ اس میدان میں متاثر کن ہے. صحیح. تو مصعب، آپ کی ان کاوشوں سے کوئی ایتھیسٹ اپنا یعنی اپنے مذہب سے وہ جو نکلا ہوا تھا وہ کبھی واپس آیا، اسلام قبول کیا؟ کسی نے کوئی ایسا واقعہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ ایتھسٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں. جی، بلکہ یونیورسٹی آف ٹینیسی میں ایک سروے ہوا تھا، اس میں ایتھسٹ کی 6 اقسام سروے کی بنیاد پر سامنے آئی تھی. صحیح، ان میں ایک قسم جو سب سے زیادہ خراب ہے وہ ہے اینٹی تھیسٹ. اینٹی تھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کام بہت ایگریسو ہوتے ہیں، اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مذہب کے خلاف ہو جائیں، اور وہ مذہب کو جہالت اور اسی طریقے سے جتنی بھی ناانصافیاں دنیا میں ہیں اس کا مصدر اور اس کا منبع سمجھتے ہیں. تو صحیح، ایسے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے لوگ چونکہ گمراہی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یعنی اس کی توفیق سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، گفتگو کریں، مکالمہ کریں، اور کتنا ہی آپ ان لوگوں کو کنونس کر دیں تو یہ لوگ کنونس نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بزنس اور ان کا جو خرچہ پانی ہے وہ اس کے اوپر موقوف ہے. لیکن ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جو لوگ ایتھیسٹ تھے. ایک ٹائپ ہے ایتھیسٹ کی جو ایکٹیو نہیں ہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، بس ان کو یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا یہ کہ وہ ایگنوسٹک ہیں. تو جی، الحمدللہ کئی ایگنوسٹک سے، کئی ایتھیسٹ سے اس طرح بات ہوئی. ابھی ایک واقعہ ہوا غالباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ایک ہسبینڈ اینڈ وائف نے مجھ سے رابطہ کیا. ہسبینڈ اچھا خاصا دینی مزاج کا حامل شخص تھا، اور وہ کسی یونیورسٹی میں جا کر ایتھیسٹ بن گیا. تو وائف کو یہ شک ہوا کہ اب یہ نکاح باقی رہا یا نہیں. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، پھر ایک زوم میٹنگ ارینج ہوئی. تو الحمدللہ اس میں اس شخص نے یعنی واپسی کا راستہ اختیار کیا. تو تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. تو اس طرح کے چند واقعات ہیں. تو یہ لوگ سوشل میڈیا پر نہیں آتے ہیں، یہ لوگ نان ایکٹیو ہیں، اور ایسے ایتھیسٹ کو واپس لانا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایکٹیو ہیں. چونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی
چلتی ہوئی دکان بند ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو وہ سب دوسرا مجھ سے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی امریکہ میں آپ کی ایک تو مدرسے کی مصروفیات ہیں، تو اس کے علاوہ آپ یہ سوشل میڈیا پر جو ٹاک شوز کرتے ہیں اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ بس یہی پڑھنا پڑھانا مصروفیات ہیں. میں دن میں آدھے دن تو بیک ٹو بیک تدریس میری رہتی ہے مختلف کتابوں کی، اور سنیچر کے دن میں اردو دا طبقے کو ایتھیزم کے اوپر دروس دیتا ہوں. تو تقریباً 150 سے 200 کے قریب طلبہ ہیں جو ہر ہفتے ہم سے جڑتے ہیں. اور یہ اکتوبر کے مہینے سے ہم نے 2 سالہ کورس شروع کیا تھا، دا انکوہیرنس آف ایتھیسٹ کے نام سے، تحافظ الملاحدہ، امام غزالی کی تحافظ الفلاسفہ سے متاثر ہو کر. تو یہ کورس ہم نے شروع کیا. اس میں کئی سارے سبجیکٹس ہیں. مثال کے طور پر ڈارونزم ہے، یا اسی طریقے سے اپسٹمولوجی ہے، یا انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن سویلائزیشن ہے. آج کل ہم تھیولوجی اور الہیات پڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک مصروفیت ہے، اور اس کے لیے یقیناً کافی کچھ مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے. ساتھ بس تدریس اور یعنی پڑھائی اور تدریس، یہی 2 مصروفیات، اس کے علاوہ کوئی چیز سے مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ کا بھارت آنا جانا ہوتا ہے ابھی بھی؟ یہاں بالکل جاتے ہیں. صحیح. اور وہ سب اس دور کی کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ انسپائر ہوں؟ حضرت مفتی تقی صاحب حفیظہ اللہ. اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ ان کے علم کی گہرائی، گیرائی اور ان کی سادگی. صحیح. یہ اور وہ سب 3 عناصر ایسے ہیں کہ جن کو ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہر دور میں. صحیح. وہ سب پاکستان آنے کا دل کرتا ہے. میں جب کوئی انڈین کوئی ملتے ہیں میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں. بہت زیادہ. انفیکٹ ابھی ہم گھر میں بات کر رہے تھے 2-3 دن پہلے کہ پاکستان جانا چاہیے، اور لیکن ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں پولیٹیکل حالات کی وجہ سے. اگر امریکہ سے جانے والا کوئی شخص بہت آسانی کے ساتھ پاکستان جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو اگر انڈیا بھی جانا ہے تو پھر پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنے اس ارادے کو ابھی تک مؤخر کیا ہے، لیکن میں اس خواہش میں ہوں. یہ خواہش زندہ ہے کہ وہاں جاؤں اور وہاں کے جو کبار علماء ہیں ان سے ملاقات کروں. بالکل صحیح. تو مصعب، آپ کے کوئی فیوچر پروجیکٹس کیا ہیں؟ کچھ آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے؟ کوئی فیوچر میں کوئی آپ کی کچھ پلاننگز ہیں، کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں؟ یا ہمارے جو ویورز ہیں یا جو نوجوان ہیں جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کے لیے کوئی ایسا لایا عمل یا کوئی پلان کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر علاقے، ہر کنٹری کی اپنی ڈفرینٹ ضروریات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرف جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدارس سے نکلنے والے یا تو وہ مسجد سنبھالتے ہیں یا مدارس کی طرف جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر میڈیا کی طرف آتے ہیں، جو انٹلیکچوئل لیول پر گفتگو کرتے ہیں. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس پر بے شک ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جس طرح سے یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ تعداد بہت لمیٹیڈ اور بہت کم ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکثر طلبہ ہوتے ہیں تو ان کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے. بعض بہت لکی قسم کے ہوتے ہیں، خوش قسمت، کہ وہ بغیر کسی گائیڈنس کے صحیح راستے پر آ جاتے ہیں. میرا اپنا مشورہ یہ ہوگا ان فضلاء کے لیے جو مدارس سے پڑھ کر نکل رہے ہیں کہ وہ یعنی اگر وہ یونیورسٹیوں کا رخ کر رہے ہیں تو ایسے موضوعات کا انتخاب کریں کہ جو ریلیونٹ ہوں. مثال کے طور پر ہمارے جو بہت سے فضلاء ہیں وہ شاید اس لیے بھی کہ ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے ان موضوعات میں کورسز کرنا. مثلا وہ عربی زبان میں کوئی کورس کر لیں گے، یا مثلا کسی اسلامی موضوع پر. اور خود میں نے بھی یہی غلطی کی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ میں مستثنا ہوں اس سے. میں یعنی اپنی غلطی کا مجھے احساس ہے، اس لیے میں لوگوں کو کھلم کھلا یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ غلطی نہ دہرائیں. تو ان موضوعات کے اوپر کورسز ہونے چاہیے جو چیلنجنگ ہوں، اور خصوصاً جو معاشرے کی ضرورت ہو. مثال کے طور پر فلسفہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، اور چونکہ ہم مدرسوں سے پڑھ کر جب نکلتے ہیں تو ہم نے فلسفے کی 2-3 کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، علم کلام پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور فلسفے کو اگر آپ جدید زبان میں یعنی انگریزی زبان میں آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت آسانی سے آپ جو جدید ذہن کے شکوک و شبہات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں. رہی بات پلیٹ فارم کی، تو آج کے دور میں یعنی پلیٹ فارم کریٹ کرنا
جی کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کی ایک کلپ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے یہ لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی اتنا پیسہ کہاں سے لائیں کہ ہم مسلمان اپنا میڈیا چینل نہیں بنا سکتے. تو اب تو ہر ایک کے جیب میں ہے میڈیا چینل، جس کو جی ایسے ہی کہتے ہیں. تو اب وہ عذر ختم ہو گیا. تو اب بالکل صرف یہ ہے کہ آپ کی ریچ اس وقت بڑھے گی جب آپ کا کانٹینٹ رچ ہوگا. اگر آپ کا صحیح کانٹینٹ رچ نہیں ہے، اپیلنگ نہیں ہے، ریلیونٹ نہیں ہے، تو آپ کی ریچ بھی نہیں ہوگی. یہ آٹومیٹک ہے. یعنی اس کا یعنی کہ آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے پڑ رہے ہیں کہ اپنے میسج کو دور تک پہنچانے کے لیے. آپ کو صرف یہ ایفرٹ کرنا ہے کہ بات صحیح سے کہیں اور صحیح کہیں. بالکل صحیح. تو آپ نے بھی یہی پروسیجر فالو کیا کہ آپ نے وہ کوئی ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کسی طریقے سے اس کو بوسٹ کرنا، یا ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا؟ آپ کی جو اس وقت فالوئنگ ہے یا جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ ایک آرگینک طریقے سے آپ کی فالوئنگ اس طرح سے ہوئی ہے؟ ہاں بالکل. ایک مرتبہ میں نے ٹویٹر کے اوپر اپنی ویڈیو کو بوسٹ ضرور کیا تھا، لیکن صحیح اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنی ویڈیو غیر مسلموں کے حلقے میں پہنچانی تھی، صحیح اور وہ ایک خاص موضوع تھا. تو اس لیے میں نے کی ورڈز کا انتخاب کر کے اس کو بوسٹ کیا. وہ شاید واحد ایک موقع ہے جس کے علاوہ میں نے اپنی ویڈیوز بوسٹ نہیں کی. صحیح. وہ سب ایک آخری سوال ہے جو ہم اپنے گیسٹ سے عموماً پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسا یادگار واقعہ جس کو جو آپ کے لیے ایک اہمیت حاصل رکھتا ہو، یا کوئی دلچسپ واقعہ ہو، وہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ام واقعات تو ویسے بہت ہیں. ایک مرتبہ آپ نے چونکہ آئیڈیل شخصیت کے بارے میں پوچھا، جی اور میں نے اس وقت جو موجود ہیں ان میں اپنی آئیڈیل شخصیت کے تعلق سے آپ کو ذکر کیا حضرت مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ. جی میں نے ایک مرتبہ حضرت کو میسج بھیجا اور ان کو واٹس ایپ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ حضرت سے ایک تعلق قائم ہو جائے. تو ایک مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، اور مجھے یہ نہیں لگا کہ حضرت نے میسج شاید چیک کیا ہے یا نہیں کیا. یہ اس وقت کی بات ہے، کوئی بہت پرانی نہیں، جب حضرت پر حملہ ہوا تھا. تو میں یہی سمجھا کہ چونکہ شاید اس حملے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ کا استعمال کم ہو گیا ہو یا فون کا استعمال ترک کر دیا ہو. نہیں دیکھا. پھر صحیح اچانک 2-3 مہینے کے بعد ان کا وائس میسج آتا ہے، اور وائس میسج میں نہ صرف یہ کہ وہ یعنی بہت طویل میسج ہے، بلکہ وہ ماشاءاللہ پہچان بھی جاتے ہیں. اور مطلب حضرت نے جو الفاظ کا انتخاب فرمایا، یہ میرے لیے سند بھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میرے جو دیگر اساتذہ ہیں ان کے بعض جملے میری زندگی کا سرمایہ ہیں، اور وہ حقیقت یہ من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نگرانی ہو رہی ہے. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی طرف سے جو جملے آئے ہیں ان سے ایسا ہی لگا کہ حضرت کی طرف سے گویا کہ ایک طرح کا کہ روحانی نگرانی ہو رہی ہے. تو ماشاء اللہ. یہ ایک بہت ہی خوشگوار واقعہ ہے میری زندگی کا. یوں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، طویل فہرست ہے. صحیح. چلیں مصعب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور محترم ناظرین، ہم آپ کو ایک خوشخبری اپنے پلیٹ فارم سے یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی جو ان کی خاص ان کا موضوع ہے ایتھیزم، اس کے حوالے سے ہم کچھ مخصوص سوالات جو ہمارے پاس لوگوں کے آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں مفتی صاحب تک ہم نے بھجوائی ہیں، اور مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ویکلی بیسس پہ ایک ہمیں پروگرام اس حوالے سے دیں، تاکہ جو اعتراضات ہیں جس طرح سے دوسرے کافی سارے پلیٹ فارم سے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی وہ جوابات آپ لوگوں تک پہنچے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہ پروگرام جلد از جلد شروع ہو، اور اس میں آپ مفتی صاحب سے براہ راست سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں ایتھیزم سے متعلق، اور مفتی صاحب انشاءاللہ اپنے اسپیشل انداز سے اس کے جوابات دیں گے. وہ صاحب آپ کے وقت کا اگین بہت بہت شکریہ. جزاک بس اللہ خیر. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. جزاکم اللہ خیر.